الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. آج 27ویں تراویح میں پارہ ہم کی تلاوت کی گئی ہے. دوران تلاوت سورہ قدر بھی پڑھی گئی ہے. اس صورت میں اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر ایک بہت ہی خصوصی انعام کا ذکر فرمایا. امت محمدیہ اگرچہ سب سے آخری امت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس امت کو بہت سے اعزازات اور بہت سی خصوصیات سے سرفراز فرمایا ہے. جس طریقے سے آقائے نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، ایسے ہی آپ کی امت سید الامم ہے. اور آپ کی امت کو دوسری تمام امتوں پر فوقیت دی گئی ہے. آپ کی امت پر وہ ذمہ داری ڈالی گئی، ہر فرد کو اس کام کا مکلف کیا گیا جس کام کو لے کر کے انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر آتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانا ہے، نیک کاموں کی تلقین کرنا ہے اور برے کاموں سے روکنا ہے. یہی ذمہ داری امت محمدیہ کی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کی گئی. تأمرون بالمعروف، تم اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو. وتنہون عن المنکر، اور تم برے کاموں سے روکتے ہو. کہیں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو معتدل امت بنایا ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں کے بارے میں گواہی دینے والے ہو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے بارے میں گواہی دینے والے ہیں. اس امت محمدیہ کی افضلیت دنیا کے اندر بھی ظاہر کی گئی اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت اس امت کی افضلیت کو ثابت کریں گے. روایات بتلاتی ہیں کہ جب میدان حشر میں سب جمع ہوں گے، اولین و آخرین، سارے انبیاء علیہ السلام باری باری آئیں گے اور اللہ رب العزت سے اپنی کارگزاری بتلائیں گے کہ ہم دنیا کے اندر گئے، ہم نے لوگوں کو آپ کی دعوت دی، آپ کی عبادت کی طرف بلایا، لیکن چند لوگوں نے دعوت قبول کی اور اکثر نے انکار کر دیا. چونکہ کسی بھی دعوے کے ساتھ دلیل کا ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوگا کہ تمہارا کوئی گواہ موجود ہے؟ تو انبیاء علیہ السلام یہ کہیں گے کہ ہماری گواہ امت محمدیہ ہے.
امت محمدیہ کو بلایا جائے گا. امت محمدیہ گواہی دے گی کہ انبیاء علیہ السلام نے آپ کے پیغام کو پہنچا دیا تھا لیکن بڑی تعداد نے نہیں مانا. ان امتوں کی طرف سے یہ چرا ہوگی کہ امت محمدیہ تو ہمارے زمانے میں تھی ہی نہیں, کس بنیاد پر یہ ہمارے بارے میں گواہی دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ گواہی وہ دے سکتا ہے جس نے اپنی آنکھ سے کسی چیز کو دیکھا ہو. انہوں نے دیکھا نہیں ہے, گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ امت محمدیہ یہ کہے گی کہ بے شک ہم موجود نہیں تھے, ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, لیکن ہم کو ہمارے صادق و مصدوق نبی نے بتلایا ہے اور ہمیں ان کی بات پر اعتماد ہے. ہماری آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن ہمارے نبی کی بتلائی ہوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور اپنی امت کی تصدیق فرمائیں گے کہ میری امت گواہی صحیح دے رہی ہے. ایک گویا امت محمدیہ کی خصوصیت ظاہر ہوگی کہ امت محمدیہ کو دوسرے نبیوں کی گواہی کے لیے بلایا جائے گا, پیش کیا جائے گا. اس امت محمدیہ کو انہی اعزازات میں سے ایک اعزاز دے دیا گیا کہ اللہ رب العزت نے شب قدر جیسی دولت عطا فرمائی. روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا کہ جس نے 1000 مہینوں تک اللہ کی راہ میں جہاد کیا. آپ چونکہ اپنی امت کے لیے بے حد مہربان اور مشفق تھے, اپنی امت کی خیر خواہی چاہتے تھے, آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ اس آدمی کو لمبی عمر ملی, اس نے 1000 مہینوں تک اللہ کے راہ میں جہاد کر لیا. میری امت کی عمر تو بہت تھوڑی سی ہے, میری امت کی عمر تو 60 سے 70 سال کے درمیان ہے, اللہ ماشاء اللہ کچھ زیادہ جی جائے. تو میری امت اگر مقابلہ کرنا بھی چاہے تو ان سے مقابلہ نہیں کر سکتی, نیکیوں کے اندر میری امت پیچھے چلی جائے گی. تو اس وقت اللہ رب العزت نے آپ کی دلجوئی کے لیے یہ انعام عطا فرمایا کہ لیلۃ القدر عطا فرمایا. لیلۃ القدر جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو متعین طور پر بتلائی گئی تھی. وہ مبارک گھڑی کس رات میں آئے گی حضور کو بتلا دیا گیا تھا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بتلانے کے لیے مسجد میں تشریف لا رہے تھے. جیسے ہی مسجد میں آپ تشریف لائے تو دیکھا کہ جو صحابہ اکرام کے درمیان تقدیر کے مسئلے پر بحث ہو رہی ہے. آپ ان کی بات سے اتنے خفا ہوئے کہ اسی کی وجہ سے آپ کے ذہن سے شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی. آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں بتا دوں کہ شب قدر کس رات میں ہوتی ہے, وہ مبارک گھڑی کس رات کے اندر آتی ہے, لیکن فلاں فلاں آدمی جھگڑ رہے تھے اس لیے یہ تعین مجھ سے اٹھا لی گئی. اب تمہیں چاہیے کہ تم اس کو رمضان کے آخری عشرے کی راتوں کے اندر تلاش کیا. ایسے تو علماء کرام کے بہت سارے اقوال ہیں کہ شب قدر کب ہوتی ہے, لیکن زیادہ راجح قول یہ ہے کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کے اندر, تیسرے عشرے کے اندر یہ مبارک گھڑی آتی ہے. اس میں بعض حضرات اس طرف ہیں کہ پورا عشرہ جو ہے اس کا محل ہے, پورے عشرے میں کسی بھی دن یہ مبارک گھڑی آ سکتی ہے. اور بعض حضرات اس طرف گئے ہیں کہ جو طاق راتیں ہیں 21, 23, 25, 27, 29 ان راتوں کے اندر زیادہ امکان ہے کہ یہ مبارک گھڑی آئے گی. اور اس کی ایسی تعین نہیں ہے کہ ہمیشہ ایک ہی رات کے اندر آئے, بلکہ اس کی تعین, اس کی جو وقت کی بات ہے وہ اس کے اندر تبدیلی ہوتی رہتی ہے. قرآن کریم کے بارے میں جو فرمایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا ہے.
یعنی لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر ایک ہی مرتبہ پورا قرآن کریم نازل کر دیا گیا تھا شب قدر میں، اور وہ تاریخ تھی 24 رمضان یعنی 25ویں شب۔ ایسے ہی بہت سی روایات آ رہی ہیں جن میں مختلف اوقات کا ذکر آ رہا ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ یہ مبارک گھڑی کسی ایک متعین رات ہی کے اندر آتی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس مبارک گھڑی کو تلاش کرنے کے لیے 5 راتیں جاگنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ انسان دنیا کمانے کے لیے سارے سال جاگتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، یہ دنیا کمانے کے لیے ساری رات جاگ سکتا ہے، تو آخرت کمانے کے لیے، اتنی عظیم نعمت حاصل کرنے کے لیے 5 راتیں جاگنا کون سا بڑا کام ہے، کون سا مشکل کام ہے، آسانی کے ساتھ جاگا جا سکتا ہے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کی مدت 83 سال 4 مہینے ہوتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رات 83 سال 4 مہینے کے برابر ہوتی ہے، اس رات کی عبادت 83 سال 4 مہینے کے برابر ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں تو غلطی پر ہیں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے کتنی بہتر ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ 1000 مہینے سے 2 گنی بہتر بھی ہو سکتی ہے، 5 گنی بہتر بھی ہو سکتی ہے، 10 گنی بہتر بھی ہو سکتی ہے۔ انسان کے اندر جتنا اخلاص ہوگا اس کے اعتبار سے اس کی افضلیت بڑھتی چلی جائے گی، اس کی برکت، اس کی خیریت بڑھتی چلی جائے گی۔ تو اگر کسی آدمی کو ایک مرتبہ بھی شب قدر نصیب ہو جاتی ہے تو اس کو اتنی بڑی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے کہ انسان پوری زندگی بھی اگر اللہ کی عبادت کرتا تو اتنا ثواب اس کو نہیں ملتا۔ کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں جو ہر سال شب قدر کی تلاش میں رات بھر جاگتے ہیں، فکر کرتے ہیں اس بات کی کہ مبارک گھڑی مل جائے۔ اگر کسی انسان کو 10 مرتبہ بھی زندگی کے اندر وہ مبارک گھڑی مل جاتی ہے تو 800 سال سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب اس کے اعمال نامے کے اندر لکھا جائے گا۔ اتنی زندگی نہیں ہے جتنا ثواب اللہ تعالیٰ اس ایک رات کے اندر عبادت کرنے پر دے رہے ہیں۔ اس لیے مبارک گھڑی کی قدر کرنی چاہیے، اور جو اس کی تعین کو اٹھا دیا گیا اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ یہ بھی در حقیقت اس امت پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی وقت میں عبادت کرنے پر اجر و ثواب بڑھایا جاتا ہے تو اگر اسی وقت کے اندر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ بہت سا آدمی ایسا ہے کہ اس سے گناہ کے بغیر اس کا کام ہی نہیں چلتا ہے، اس کو سکون ہی نہیں ملتا ہے، وہ ہر وقت گناہ کے اندر لگا رہتا ہے۔ کوئی وقت ہو، کوئی موسم ہو، وہ گناہ کے اندر لگا رہتا ہے۔ تو اگر یہ مبارک گھڑی معلوم ہو جاتی اور اس مبارک گھڑی کے معلوم ہونے کے بعد بھی وہ آدمی گناہ کرتا تو اس کا وبال کتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعین کو اٹھا اور اللہ کے نبی نے یہ بتلا دیا کہ تم اس کو تلاش کیا کرو۔ یہ مبارک گھڑی ایسی ہے کہ اس مبارک رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص فرشتے اترتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ابتدا میں فرشتوں کی بہت بڑی تعداد زمین کے اوپر آتی ہے، اور اللہ کے جتنے بندے چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورت ہوں اللہ کے ذکر کے اندر، عبادت کے اندر، تلاوت کے اندر لگے رہتے ہیں، یہ سب ان سے ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے یہ مصافحہ کرتے ہیں اس کے اوپر رقت طاری ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے فرشتے آتے ہیں اس کے لیے، ان سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، اللہ کا سلام لے کر کے آتے ہیں،
اللہ کی رحمتیں لے کر کے آتے ہیں، اور اہم امور، اہم حکم اللہ تعالیٰ کے لے کر کے آتے ہیں. اور یہ مبارک گھڑی جو ہے ایسا نہیں ہے کہ چند لمحوں کے لیے آتی ہو، بلکہ ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک یہ مبارک گھڑی رہتی ہے. اس مبارک گھڑی کو تلاش کرنا چاہیے، اور اس کو تلاش کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان اعتکاف میں بیٹھ جائے. اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد اگر وہ انسان اس رات کے اندر سوتا بھی رہ گیا، اس نے جا کر عبادت نہیں کی، نماز نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھا، ذکر اللہ نہیں کیا، اب وہ تو ہونا نہیں چاہیے ایسا، لیکن اگر بالفرض ایسا ہو بھی جاتا ہے تب بھی وہ آدمی شب قدر کی برکت اور فضیلت حاصل کرنے والا ہے، اس لیے کہ اس نے شب قدر کی فضیلت کو تلاش کرنے کے لیے ہی اپنے گھر والوں سے، دنیا والوں سے تعلق منقطع کر کے اللہ کے گھر کے اندر اس نے پڑاؤ ڈالا ہے. اگر ہمارے یہاں کوئی مزدور کام کے لیے آتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے کام کا وقت متعین ہوتا ہے کہ تم صبح میں اس وقت سے لے کر کے شام کو اس وقت تک کام کرو گے، 8 گھنٹے کام کرو گے، 10 گھنٹے کام کرو گے، اس کا وقت متعین ہوتا ہے، مزدوری متعین ہوتی ہے. اس وقت متعین کے درمیان بھی وہ آدمی تھوڑی دیر کے لیے مثلا کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، چائے پینے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، بیڑی سگریٹ پینے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، تو ہم اس دوران کی تنخواہ یہ کہہ کر نہیں کاٹتے کہ تو نے اتنی دیر تک کام نہیں کیا، بلکہ اس کام کے ذریعے سے گویا وہ اپنے اندر توانائی لا رہا ہے تاکہ اس توانائی کو کام کے اندر صرف کیا جا سکے. ایسے ہی یہ آدمی جو اعتکاف کے اندر ہے اور پھر اس وقت سوتا رہ گیا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں محروم نہیں ہوگا، اس کو بھی یہ نعمت ملے گی، وہ اس برکت کو ضرور حاصل کرنے والا ہوگا. اس لیے مبارک آتے ہیں. صرف 2 راتیں بچی ہیں، ایک آج کی رات ہے اور ایک آنے والی رات ہے. ان دونوں راتوں کی قدر کرنی چاہیے، جتنا ہو سکے ان راتوں کے اندر نمازوں کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں، صلاۃ التوبہ کا اہتمام کریں، قرآن کریم اور کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف کا اہتمام کریں، تاکہ اس مبارک گھڑی سے ہم لطف اندوز ہو سکیں، اس کی جو نورانیت ہے، اس کی جو برکت ہے وہ ہمیں حاصل ہو سکے. اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.